اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 92 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطاء ومن قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبۃ مؤمنۃ وادیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا۔ ان آیات میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی مومن سے کسی مومن کا قتل ہو جائے تو اس میں کیا صورت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قیامت والے دن حساب کتاب میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، کہ جس نے دنیا میں کسی دوسرے بندے کو قتل کیا، اور جو پہلا قتل ہوا ہے، جتنے دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کے حصے میں بھی جاتا رہے گا، اور آگے جو اس کی بنیاد رکھتا جائے گا اس کی وجہ سے دوسرے ہوتے جائیں گے، وہ سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جس نے کسی جگہ بھی، کسی قبیلے میں بھی، کسی علاقے میں بھی اس چیز کو رواج دیا یا اس چیز کی ابتدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، اے حجر اسود، تمہاری حرمت ہے، بہت بڑی حرمت ہے، لیکن ایک ایمان والے کی جان کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے۔ ایمان والے کی جان کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بالکل صریح حکم بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ان کو دوسروں کو سمجھائیں۔ ما کانا نہیں ہے لمؤمن کسی ایمان والے کے لیے جائز، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، مومن کہتا ہے، اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ شان ہی نہیں اس کی، نہ اس کے لیے یہ جائز ہے این یقتلا کہ وہ قتل کرے مومنن کسی مومن کو الا خطاء مگر غلطی سے، انجانے سے، بے ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسا ہاتھ پڑ گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اس سے وہ قتل ہو گیا۔ جیسے اسی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا۔ اب ان کا ارادہ قتل نہیں تھا، ارادہ کیا تھا؟ دو اشخاص کا جھگڑا تھا ان کو چھڑانے کے لیے، لیکن وہ ایسا لگ گیا کہ وہ بندہ مر گیا غلطی سے، بغیر بے ارادہ۔ یہ تو ہو سکتا ہے بے ارادہ ہو جائے، لیکن کسی بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ سوچے بھی کسی مومن کی جان لینے کے لیے۔ ومن قتل اور جو کوئی قتل کرے گا مومنن کسی مومن کو خطاء انجانے میں، بے ارادہ، بلا ارادہ، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو وہ کفارہ دے گا۔ اب پہلی صورت کہ اگر غلطی سے، اور غلطی کیا ہے؟ غلطی کا تعین جو بڑے ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، جیسے جرگہ ہوتا ہے، وہ اس کا تعین کرے گا، اور آج کے دور میں عدالت ہے، اگر انصاف ہو جائے تو وہ مقرر کرے گا کہ یہ واقعی خطا سے قتل ہوا ہے، قتل خطا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں قتل خطا، اور جو جان بوجھ کے ارادے سے کیا جائے اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ ارادہ ہی ہے قتل کرنے کا، اس کا حکم انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کہ اگر قتل خطا ہو جائے تو اس کو ایک کفارہ ادا کرنا ہے، رقبۃ مومنۃ ایک مسلمان ایمان والے غلام کو آزاد کرانا ہے، یہ ایک کفارہ ہے اس کے قتل کا۔ ودیاتن اور دیت دینی ہے، یعنی ایک کفارہ دینا ہے اور ایک دیت دینی ہے۔ مسلمتاً اور یہ دیت ایسے دینی ہے کہ اس کو مالک بنانا ہے جن وارثوں کو وہ دیت دی جا رہی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ میں دینی ہے،
خالی زبانی بات نہیں کرنی، کہہ نہیں دینا جیسے کہہ دیا جی یہ دیت میں یہ پلاٹ دیا، یہ اس کے کاغذ ہیں، جائیں خود قبضہ لے لیں، نہیں، اس کا قبضہ دلوا کے ان کو وہاں بٹھا کے ادھر آنا ہے۔ ایسے ہی اگر رقم دینی ہے تو ان کے ہاتھ میں دینی ہے، کوئی وعدہ وعید نہیں کرنا کہ جی وہ فصل بکے گی، وہ فلاں کام ہوگا، ادھر ہوگا تو وہ کر دیں گے، نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ودیتم مسلمتن، اور دیت دینی ہے مقتول کے وارثوں کو، مگر سونپ کر، یہ لازم ہے کہ ان کو اس کا پکا مالک بنانا، ان کے قبضے میں دینی ہے، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، مقتول کے جو وارث ہیں ان کو دیت دینی ہے۔ ایک کفارہ غلام آزاد کرنا ہے اور ایک دیت دینی ہے۔ اب یہ دیت کتنی ہے؟ یہ دیت اس وقت جو مقرر تھی، آج بھی اسی حساب سے جن ممالک میں یہ دیت چلتی ہے مقرر ہے، یہ 100 سرخ اونٹوں کے برابر ہے۔ آج اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہ رقم کروڑوں میں بنتی ہے۔ تو اس سے کم پہ اگر کوئی کسی کو راضی کر لیتا ہے، منت ترلا کر کے، جرگے ڈال کے، دباؤ ڈال کے، تو پھر دیکھ لیں یہ اس زمانے میں اس کے پیسے مقرر نہیں ہوئے، جنس مقرر ہوئی کہ جیسے جیسے قیمتیں بڑھتی جائیں گی اس چیز کی بھی قیمت بڑھتی جائے گی اور یہ بھی دیت بڑھتی جائے گی، تاکہ اصل تو کیا مقصد ہے کہ قتل کے ارادے کو، قتل کی سوچ کو ختم کرنا، اس کا کلا کما کرنا۔ این یصدقوا، ہاں اگر وہ اس میں سے کچھ معاف کر دیں، یہ ان کے پاس حق ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کی غلطی تو نہیں ہے، ان سے ہو گیا، اس میں سے کوئی کمی کرنے کا اگر حق ہے تو وہ نہ حکومت کے پاس ہے، نہ صدر پاکستان کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے۔ یہ معاف کرنا ان کے حق میں، جتنا چاہیں اس میں سے معاف کریں، چاہے تو سارا معاف کریں، آدھا معاف کریں، جیسے ان کی مرضی ہے، لیکن اس نے دینا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ، پس اگر وہ ہو، فَإِنْ كَانَ، اگر ہو، مِنْ قَوْمٍ، ایسی قوم سے، عَدُوًّا لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اور وہ مومن ہو جو قتل ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک عام مسلمان کی بات ہوگی۔ اب ایسے مومن قتل ہوا ہے، ایسا ایمان والا قتل ہوا ہے کہ جس کا قبیلہ، کیونکہ عرب میں قبائل نظام تھا، اس کا قبیلہ تو دشمن ہے تمہارا، وہ جب اس کو موقع ملتا ہے جنگ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ مسلمان تھا اور یہ خطا سے قتل ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مختلف ہو گیا۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے لیے وہ کفارہ تو اپنی جگہ پہ ایسے ہی ہے کہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرانا ہے، مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، کسی مسلمان کو آزاد کرانا ہے۔ بس اس کے لیے دیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دیت دی جائے گی تو وہ مسلم قوم کے پاس جائے گی اور وہی رقم، وہی جو ان کو اونٹ ملیں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ صرف اور صرف جو کفارہ ہے، کسی سے اگر قتل خطا ہو جاتا ہے، کسی ایسے قبیلے کے بندے سے جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، دشمن ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف اس نے غلام کو آزاد کرانا ہے، ان کو دیت نہیں دینی۔ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے کہ کسی ایسے انسان کی طاقت میں اضافہ نہیں کرنا جو کل اللہ کے دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے پیسے خرچ کرتے ہوئے ایسے سوچنا چاہیے کہ کہیں پہ بھی ایسے پیسے خرچ نہ کریں کہ یہ پیسے کل مسلمانوں کے خلاف اور ان چیزوں کا منافع وہ دین کے غلبے کے خلاف استعمال ہو، اللہ کے اصولوں کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال ہو۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، من قومن، اس قوم کا، یعنی اب دوسری صورت ہے، ایک تو وہ ہے کہ وہ دشمن قبیلہ ہے، وہاں پہ صرف کفارہ دینا ہے، اور اگر وہ ہو قوم بینکم و بینہم میثاقن، اگر وہ قوم ہے، مسلمان تو نہیں ہے، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فدیۃ مسلمۃ، تو وہ ان کو فدیہ بھی دینا ہے، غلام بھی آزاد کرانا ہے اور ان کو فدیہ بھی دینا ہے، کیونکہ ان کے اور تمہارے درمیان یہ عہد ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوگے، تم ایک دوسرے سے نہیں لڑو گے۔ الی تحریر رقبۃ مؤمنۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا، یعنی یہ بھی دینا ہے، دیت بھی دینی ہے 100 اونٹوں کی، اور اس کے بعد پھر ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا، جو اگر یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ پہلا تو یہ ہے مسلمان وہ دینا ہے، دوسرا اگر وہ قوم کافر ہے اس کو صرف کفارہ دینا ہے، تیسرا اگر اس کو ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، مسلمانوں کا معاہدہ موجود ہے اس قوم کے ساتھ، اس قبیلے کے ساتھ، تو پھر دیت بھی دینی ہے، فدیہ بھی دینا ہے خون بہا، اور اس کے ساتھ غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ فرملم، تو پس اگر کوئی نہیں، تجدو، پائے، اگر کوئی یہ نہ کر سکے،
کہ وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، غلطی تو ہوئی ہے، کسی غریب مسلمان سے ہو گئی ہے، فسیامن تو پس روزے ہیں، شہرین 2 مہینوں کے، تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے، مگر کیسے؟ متتابعین، لگاتار، جب روزہ شروع کرے تو پھر اس کے بعد چھوڑنا نہیں ہے، بیچ میں ایک بھی چھوڑ دیا تو پھر شروع سے ان 2 مہینوں کے روزوں کو پورا کرنا ہے۔ 2 چاند کے مہینوں سے وہ 29-30 کا ہو، 30-30 کا ہو، 29-29 کا ہو، وہ 2 مہینے پورے کرنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے اس غلطی پہ بھی کہ یہ سارا دیت بھی دیں، کفارہ بھی ادا کریں، کفارہ نہیں دے سکتے تو روزے رکھیں 2 مہینے کے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے حضور توبہ کی درخواست پیش ہوگی۔ اللہ پھر انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں، مسلمانوں پہ رحم کرتا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ہے توبۃ من اللہ، اللہ کے ہاں توبہ کی درخواست پیش ہوگی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر تو درخواست ہی نہیں پیش ہوگی تو معافی کہاں سے ہوگی؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر حکم دے سکتا ہے، ہر حکم کے اندر اس کی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے، ورنہ تو یہ چیزیں عام ہو جائیں۔ آج بھی اگر معاشرے میں اس کو صحیح طریقے سے اصلی روح کے ساتھ رائج کر دیا جائے تو بہت ساری جانیں جو ضائع ہو جاتی ہیں وہ بچ جائیں۔ ایک قتل کے پیچھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ کتنی ہی زیادہ غربتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں میں ایک خاندان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ بچے جنہوں نے کل اس معاشرے کے ایک اچھا فرد بننا ہوتا ہے وہ بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، اور ایک جرم سے آگے جرم در جرم جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حکموں کو ماننے سے ہمیشہ بھلائی آتی ہے، ہمیشہ اللہ کا فضل آتا ہے، ہمیشہ رحمتیں آتی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس قتل کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو سوچ سمجھ کے کیا جائے، جان بوجھ کے ارادے سے کیا جائے۔ وَمَن يَقْتُلُ، اور جو کوئی قتل کرے، مار ڈالے، مؤمناً کسی مسلمان کو، متعمداً جان بوجھ کر، ارادہ ہی جان لینے کا تھا۔ اب اگر وہ بچ گیا تو اس کی قسمت ہے، گھر سے جب نکلے تھے تو ارادہ یہ تھا کہ فلاں کی جان لینی ہے، اس ارادے سے نکلے، اس سے ارادے سے نکلے، متعمدن جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر۔ فَجَزَاؤُهُ، تو پس جزا ہے اس کی، بدلہ ہے اس کی، کہ جو اس ارادے سے کسی مومن کو مارنے کے لیے نکلتا ہے، جہنم، دوزخ۔ اللہ نے اس میں کوئی آپشن نہیں دی۔ اور دوسری اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نکلتا ہے دوسرے کو قتل کے ارادے سے، اب اس میں ایک صورت ایسی بھی آتی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے کو قتل کے ارادے سے نکلتا ہے، اور چونکہ آپس میں کوئی ناراضگی، کوئی دشمنی ہوتی ہے، تو دوسرا آدمی بھی اسی ارادے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایک قتل ہو جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول، یہ تو ایک تو قتل ہو گیا، دوسرا ایک تو مقتول ہے اور ایک قاتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارادہ دونوں کا قتل کا تھا، ایک سے ہو گیا ایک سے نہیں ہوا۔ تو یہ اتنی بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی اس کا فدیہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو، متعمدًا ارادے سے، سوچ کے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خالداً فیہا، ایسے شخص کی جہنم سے خلاصی کوئی نہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم کر دیا گیا کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے آپ کی شفاعت سے۔ بہت سارے جہنمی آپ کی شفاعت سے نکلیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں خالداً فیہا، ایمان والے کو، مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو گیا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کے اوپر غضبناک رہیں گے، اللہ اس کے اوپر غصے میں رہیں گے، اللہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے، یہ اور اس کی سزا ہے۔ وَلَعْنَهُ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ انسان کو جو کچھ ملنا ہے، جو شفاعت بھی ملنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُ،
اور تیار کر رکھا ہے، تیار ہو چکا ہے ایسے کے لیے، لہو اس شخص کے لیے، عذابًا عظیمہ، بہت بڑا عذاب، عذابًا عظیمہ۔ دیکھیں یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا تھا عذابًا عظیمہ، جو اللہ کے دشمن ہے اور جو کسی صورت ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہاں، توبہ کرے، اللہ چاہے کسی کو معاف کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ لیکن متعمدن یعنی ارادے سے جو قتل کیا ہوا قتل ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں تو ہم راضی کر سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہم کئی صورتوں میں یہ جیسے خودکش دھماکے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔